السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے توحید اعیانی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی بلاؤں اور مصیبتوں سے بچانے والا اور سرگوشیاں سننے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا دنیا و آخرت میں کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور چنندہ آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور وفادار صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، جس بنیاد پر مسلمان کی خوشحالی، نجات اور فلاح کا دار و مدار ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ رب العالمین کی کامل بندگی کرے۔ اسی بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اور اسی کے لیے اسے وجود بخشا گیا۔ فرمان باری تعالی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یعنی صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو، اس کے مقاصد میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو، خلوص کے ساتھ اس سے محبت اور اس کی تعظیم کرے، خوف، خشیت، امیدوں اور دعاؤں میں مخلص ہو، ظاہر و باطن اور اہداف اور ارادوں میں مخلص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، کتاب و سنت کے اس اصول کو راسخ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم اصول کو دلوں میں جاگزین کرنے کے لیے اپنی تعلیمات میں اس قرآنی اصول کو مختصر ترین انداز میں پیش کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، تم اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو تو تم اسے اپنی سمت میں پاؤ گے۔ جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اگر پوری امت مل کر تمہیں معمولی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں وہی فائدہ دے سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سب مل کر تمہیں کوئی معمولی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، کیونکہ قلم تقدیر کی کلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور لکھا ہوا یعنی صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے، اور یہ روایت اہل علم کے ہاں مشہور کا درجہ رکھتی ہے۔ ساری مخلوقات ہر لمحے اسی کی محتاج ہیں، اسی کے کرم، عنایت اور رحمت کے سہارے جیتی ہیں۔ وہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، کون ہے جو لاچار کے پکارنے پر اسے جواب دیتا ہے اور اس کی مشکل کشائی فرماتا ہے۔ تمام کے تمام بندے اسی کے محتاج اور اس کی رحمت کے سامنے لاچار ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اگر آپ کو اللہ کسی مشکل میں ڈال دے تو اللہ کے سوا اسے کوئی رفع کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے بارے میں خیر کا ارادہ کر لے تو کوئی بھی اس کا فضل ٹال نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، وہی تو ہے جو بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمان اپنی نمازوں میں بار بار یہ کلمہ دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کے دلوں میں ہونی چاہیے اور عملی طور پر اس کا اثر بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ وصیت مسلمان کو دائمی تباہی اور ابدی عذاب میں واقع ہونے سے ڈراتی ہے، مخلوق کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے خبردار کرتی ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں غیر اللہ کو پکارا جائے اور ان سے ایسی مشکل کشائی
اور حاجت روائی کا مطالبہ کیا جائے جس کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور ہاں قیامت کے دن تک وہ تمہارا جواب نہیں دے سکیں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص اس حالت میں مرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، رواہ البخاری۔ بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، اور جو بھی اللہ پر توکل کرے تو وہی اسے کافی ہے، جبکہ غیر اللہ سے تعلق بنانے والا، اسی سے امیدیں لگانے والا اور اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرنے والا خود کو ذلت، حقارت اور کمزوری میں ڈالتا ہے، بلکہ بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تم میں سے ایسا کرنے والے کی دنیا میں سزا صرف رسوائی ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید عذاب میں لٹایا جائے گا۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو کوئی چیز یعنی تعویذ وغیرہ لٹکائے وہ اسی چیز کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، سخت اور سنگین حالات میں اللہ سے رجوع کرو اور اسی کی مدد کے ساتھ تعلق بناؤ، اور اسی کے ساتھ تعلق بناؤ، کسی دوسرے سے کچھ بھی امید نہ رکھو۔ یہ ایک ایسی وصیت ہے جس پر مسلمانوں کے لیے عمل کرنا از بس ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کو دشمنوں کی ایسی مکاریوں اور منصوبہ بندیوں کا سامنا ہے جسے یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی یا تکلیف لاحق ہو یا تکلیف پہنچے تو وہ کہے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اسے زبان سے کہے، ان الفاظ کو زبان سے کہے ایک مومن، اور اسے عملی طور پر ثابت کر کر بھی دکھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ تکلیف میں یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ بہت ہی عظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، آسمان و زمین کے پروردگار کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ متفق علیہ۔ اے میرے ایمانی بھائیوں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عقیدہ توحید کے اہتمام کا مظہر یہ بھی ہے کہ آپ نے ہر ایسا ذریعہ بند کر دیا جس کی وجہ سے شیطان لوگوں کو شرک کے پھندے یا جاہلی خرافات میں پھنسا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں قبروں میں مدفون مردوں سے مانگنے کی سخت ممانعت کی ہے، لہذا مردوں سے مانگنا، ان کی چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑانا یا مصیبتوں اور تکلیفوں میں مردوں سے ایسی مدد طلب کرنا جو صرف آسمان و زمین کا پروردگار ہی کر سکتا ہے، یہ بالکل منع اور حرام ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو ایسا مت بنانا جسے پوجا جائے، ان اقوام پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کا خوب اہتمام فرماتے ہوئے شیطانی وسائل سے بھی خبردار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی بنیاد پر قائم تھی۔ چنانچہ جان و مال کو تحفظ دینے اور نقصان سے بچانے کے لیے ان پر تعویذ لٹکانے سے منع کیا۔
لیکن کچھ لوگ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے پھر بھی اس میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ مسند میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبدہ باز، دجالوں اور جھوٹے لوگوں سے بھی خبردار فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا قیافہ شناس کے پاس آ کر اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی سے کفر کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید چاہت تھی کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ حقیقی محبت کریں اور اس کی وحدانیت کا عملی اقرار کریں۔ چنانچہ انسانی زندگی میں جب کبھی ایسا موقع بھی آئے کہ انسان کو ناپسند اور حرام کام کرنے کی ضرورت پڑے، مثال کے طور پر علاج معالجے کا موقع، تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عقیدہ توحید کی یاد دہانی کروائی کہ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہی شفا کی امید رکھیں، اسی سے شفا مانگیں اور اس کے علاوہ کسی سے امید نہ لگائیں۔ سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت فرماتے تو کہتے اللہم رب الناس اذهب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یراد سقما، یا اللہ لوگوں کے رب تکلیف ختم کر دے، تو شفا دے تو تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ متفق علیہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم میں تکلیف کی شکایت کی تو انہیں اسلام قبول کرنے کے وقت سے جو کہ انہیں یہ تکلیف اسلام قبول کرتے وقت لاحق تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ درد کی جگہ اپنا ہاتھ رکھو اور 3 بار کہو بسم اللہ، اور پھر 7 بار یہ الفاظ کہو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے خدشہ ہے۔ رواہ مسلم۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عقیدہ توحید کا مکمل خیال اور اہتمام کرنے کا ایک مظہر یہاں بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا جو اللہ یا نبی کی مرضی، یعنی جو اللہ کی مرضی ہو اور جو نبی کی مرضی ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا ہے؟ صرف اتنا ہی کہو کہ جو اللہ کی مرضی وہی ہوگا۔ رواہ احمد و ابن ماجہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ نہ کہو کہ جو اللہ اور فلاں کی مرضی، بلکہ یوں کہو کہ پہلے صرف اور صرف اللہ کی مرضی۔ نیز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا خیال رکھتے ہوئے ہر اس چیز سے بھی خبردار کر دیا کہ جو توحید کی حقیقت سے متصادم ہے یا عقیدہ توحید کی بنیادی امور سے ٹکراتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کیا اور فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھانے سے منع فرماتا ہے، جس نے قسم اٹھانی ہو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہ جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اپنے آباء و اجداد کی قسم نہیں اٹھائی۔ متفق علیہ۔ اسی طرح اہل علم کے ہاں یہ ایک حدیث جو کہ حسن درجے کی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی، ماں کی، باپ کی یا قرآن کی یا کسی اور چیز کی، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر یا اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی چاہیے، دنیا میں غلبہ، کامرانی، نجات اور سعادت چاہیے تو پھر عقیدہ توحید کو اپنا لو۔ توحید خالص ہر وقت اپنے سامنے رکھو اور زندگی اپنے خالق کی عبادت کرنے کے لیے گزارو۔ وعباد الرحمن غایت حبہ ما ذل عابدہ ہما قطبانی، عابد عاجزی کے ساتھ رحمان کی عبادت کرے
یہ اس کی محبت کا مقصد ہے۔ نیز عاجزی و محبت دونوں عبادت کے بنیادی محور ہیں۔ اپنے خالق کی عبادت اور تعظیم کرنے کے لیے زندگی گزارو، ہر حالت میں اسی کے ساتھ لو لگاؤ، اپنے قلب و جان کو خالق سے جوڑو۔ نماز، زکوٰۃ، حج اور تمام اسلامی شعائر اسی بنیادی اصول کے لیے ہیں۔ لہذا ایسا ممکن نہیں کہ کوئی نمازی نماز بھی پڑھے اور پھر غیر اللہ کے سامنے بھی جھکے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ اعضاء سے وہی کام کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، تمہارے مقدر میں خیر لکھ دی جائے گی اور اجر عظیم پا کر کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ ہیں جنت والے اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے لیے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ہے۔ اے مسلمانوں، عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ذہن میں آنے والی وہمی باتوں سے بھی منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالی یا جس کے لیے فال نکالی گئی، جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی، جس نے خود جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کی سند حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں کچھ کام کیا کرتے تھے، ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا ہم بدشگونی لیا کرتے تھے، تو بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو کسی کام کے لیے پیش قدمی یا پسپائی کا باعث بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل میں آنے والے خدشات ہیں، تمہیں کسی کام سے نہ روکیں، رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اے مسلمانوں اپنے آپ کو قرآن کے راستے پہ ڈالو اور اپنی زندگی کے لیے خاندہ عدنان کے سربراہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچا موحد بنائے اور اپنے حقیقی خالق کی خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔